ولا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقال تعالى في حديثه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزنا وجلال الله، کل اس موضوع میں اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کے خطابات اور نہایت ہی ناروا غیر مناسب انداز میں اور اپنے باطنی خباثت کا، اپنے اندر جو اہل بیت سے ضرورت موجود ہے اس کا اظہار اپنے جملوں کے ذریعے کچھ لوگ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اہل البیت کی اہمیت کو صحیح طریقے سے سمجھائی گئی، جانی گئی، اور اگر وہ دعوے محبت رسول بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے اس دعوے کی صداقت کو پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حق کو ادائی نہیں کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ تعلق کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور یہ خیال کر کے، یہ گمان کر کے کہ اگر ہم اہل البیت کی شان میں تنقیص کریں گے، اہل البیت علیہ السلام کو اور ان کے فضائل و کمالات کو نظر انداز کر کے رسول کی خوشبوئی حاصل کریں گے، عزیزان گرامی نوحات، ان کا یہ تصور محض ایک خیال عبث ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اس کی تکمیل اہل البیت سے تعلق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض لوگ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ براہ راست دعوت نہیں ہوتے، جیسے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے اسلام دشمن عناصر، جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود اللہ نے تعریف فرمائی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہے وہ آپ بڑے عظیم اخلاق والے، بلند اخلاق والے۔ اور زمانے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کامل و اکمل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خرابیت ہے نہیں، تمام صفات اعلیٰ درجے کے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ صفات حسنہ کی معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے ہوگی۔ اب آقا پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ صحابہ کی شان میں تقدیس کیا کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ کہ ان کا منشا و مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیا جائے۔ تو ٹھیک یہی معاملہ ہے، یہی مزاج ہے، یہی طریقہ کار ہے کچھ لوگوں نے اپنایا ہوا کہ وہ زبانی تو اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے، کوئی ایسا جو ہے ہاتھ میں اگر کوئی موقع آ جائے تو اس کو نہیں چھوڑتے کہ جس کے ذریعے سے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اہانت کرتے ہیں، یا اس کا اگر ان کو موقع ملا تو بالکل اس موقع کو جو ہے تو یعنی بھنا لیتے ہیں، اور جو بھی من میں آیا، جو بھی دل میں آیا، جو بھی زبان پر آیا اس قسم کے رقیق جملے کہتے ہیں۔
ابھی حالیہ دنوں میں دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہم کو فضائل و کمالات بیان کرنے سے فرصت نہیں ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو گندہ دہنی ہے، ان کی جو زبان درازیاں ہیں، اس سے ہم کو آج آشکارا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، یہ گھمائیں گے پھرائیں گے، مضمون کو جو ہے نشے و فراز پہ لے جائیں گے اور کسی حدیث سے ہی ثابت کریں گے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے جو اس بات سے ٹکراتی ہے. اور پھر وہ اپنا بدترین ان کا جو عقیدہ ہے اہل بیت کے ساتھ، جو ان کی کدورت ہے، ان کے دل میں جو اہل بیت کے ساتھ جو ہے خرابی ہے، وہ اس کو ظاہر کریں گے. کھل کر کوئی نہیں بولتا، کھل کر اگر بولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وہ تو کھل کر سامنے آ جائے گا کہ یہ شخص ناسبی اور شیطان ہے، اس کو تو اہل بیت سے کوئی محبت اور تعلق ہی نہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈھکے چھپے انداز میں، یعنی ان کا مقصود وہی ہے، ان کو کرنا ان کی اہانت ہی ہے، ان کی تحقیر ہے، ان کی تنقیص ہے، مگر ایک الگ طریقے سے آتے ہیں، حسین طریقے سے آتے ہیں. جیسے بھی حالیہ دنوں میں ایک شخص نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا. تقریر بڑی جوش و جذبات میں ولولہ انگیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنا وارث نہیں بنایا، بلکہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے اپنا وارث بنایا. حدیث پڑھی جا رہی ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ہیں، جھوم رہے ہیں، عش عش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس بات کا اثر کیا مجمع پر پڑے گا. عامت الناس کے ذہن میں اہل بیت کی عزت، تعظیم و توقیر رہے گی یا نکل جائے گی، اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. سبحان اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور یہ جوش و جذبات میں بالکل لال پیلے ہیں، اور اس طریقے کا جوش گویا دین کی بڑی اہم بات اور بڑے اہم نقطے کو گویا یہ بیان کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو لگے گا کہ اللہ غنی، کیا انداز خطابت ہے، کیا جوش خطابت ہے، اور کیا نفیس بات جس کی ضرورت تھی مسلمانوں کو اس کا بیان ہو رہا ہے. کبھی علماء کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن تقابل اہل بیت کے ساتھ آپ بتائیں کتنی ستم ظریفی ہے. اور پھر وہ تقابل اہل بیت کے ساتھ دیکھیں، لفظ اہل بیت کہہ کر یہ بات کی جا رہی ہے. بسا اوقات جو ایک لفظ ہوتا ہے نا، اسی پر سارا حکم لگ جاتا ہے. فتویٰ دینے والے پوری عبارت نہیں پڑھتے ایک لفظ پر، بھئی ہے ٹھیک ہے یہ لفظ ہے، قابل گرفت ہے، اور جب قابل گرفت ہے تو اس پر یہ حکم لگے گا. یہی معاملہ ہوتا ہے، یہی مزاج ہے شریعت مطالعہ کا. تو عزیزان کرام اب وہ کہہ رہے ہیں اہل بیت. اب سامنے والے جو سامعین ہیں ان کے ذہن میں کون سی بات آئے گی؟ کیا خدا نہ خواستہ ان کے ذہن میں آج کل کے سادات آئیں گے؟ نہیں، اہل بیت سے مراد ہی یہ بتائی جاتی ہے کہ مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ اہل بیت ہے. تخصیص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کو اہل بیت فرمایا. جیسے کہ میں نے کل حدیث ذکر کی، خصوصیت کے ساتھ ان کو اہل بیت ذکر فرمایا ہے. اب ایک شخص اگر یہ بات کرے کہ اہل بیت وارثین مصطفیٰ نہیں ہے، اہل بیت گویا اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چنا بلکہ علماء کو چنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا سننے والے کے دل میں اہل بیت کی عزت جمے گی، ان کی تعظیم و توقیر پیدا ہوگی، کیا ان کی عزت پیدا ہوگی، کیا ان کی محبت پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو یہی سمجھے گا، کیونکہ جوش خطابت اور انداز خطابت کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ نہیں، اور مولانا نے بڑی عمدہ، بڑی واضح اور بڑی مضبوط بات بیان فرمائی ہے، گویا اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے بھئی صحابہ کو تو دیکھ لیتے، کم سے کم صحابہ کا کیا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کے حوالے سے بھی اگر گفتگو کی جائے، صحابی ایک تابعی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 6 صحابہ میں جمع ہوا، 6 صحابہ میں جمع ہوا، اور ان 6 صحابہ کا علم، یعنی پورا علم جو مصطفیٰ کریم کا ہے وہ 6 صحابہ میں جمع ہوا. اور 6 صحابہ میں جمع ہونے کے بعد وہ جو 6 صحابہ کا علم تھا وہ 2 صحابیوں میں جمع ہوا. اس میں سے ایک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تمام صحابہ کے علم کے جامع ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والے مدینہ منورہ میں اگر کوئی ہے تو مولا کائنات مولا علیہ السلام کی ذات گرامی. بھئی کیا مولا عالم نہیں ہے؟ کہ امام حسن عالم نہیں؟
امام حسین عالم نہیں، بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ آپ علم نہیں رکھتی تھی. ارے بھائی جو آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائے، جہاں وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی کے مقاصد، مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے قرآن کے بارے میں، مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، میدان میں ہوئی، جنگل میں ہوئی، گھر پر ہوئی، پہاڑ پر ہوئی، دن میں ہوئی یا رات میں ہوئی، مجھ سے پوچھو، میں جو تم سب سے بڑھ کر جانتا ہوں کہ کون سی آیات کہاں نازل ہوئی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے مفاہیم کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ خود مولا کائنات مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر علماء وارث ہیں تو کیا مولا کائنات معاذ اللہ رب العالمین اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے وارث نہیں شمار ہوں گے؟ نہیں، میں جملے کی مناسبت سے آپ کہتا ہوں. انہوں نے دور حاضر کے لوگوں کو بتایا کہ جو گمراہ ہے، جو ہٹ جائے، ہم کو معلوم ہے حضرت نوح صلی اللہ نے فرمایا تھا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا گھر کا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا اس کا تعلق ویسے ہی خاندان رسالت سے ٹوٹ جائے گا. اچھا اگر ان کو مثالیں پتہ نہیں تھا تو کیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نہیں، غریب نواز نہیں، حضرت غوث الثقلین نہیں ہے، احمد کبیر رفاعی حضرت احمد رضوان نہیں ہے، سید احمد عبدالعزیز دبان نہیں ہے، سید احمد نہیں ہے. کتنے ایسا کابرین ہیں جو سادات میں سے اور مبارک ہوئے متفقے، لیکن نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خواصت نفسی ہے ہم کو اس کا اظہار کسی صورت میں کرنا ہے. اور پھر خاص طور پہ لفظ بھی اہل بیت، جن کو اللہ کے رسول معیار نجات قرار دے، جن کو سفینہ نوح قرار دے، آپ ان کو چھوڑ کر ہدایت پا سکتے ہیں. حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، کثیر صحابہ نے روایت کی ہے، دیگر اور بھی اصحاب سے ملتی ہے یہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آخری خطبے کے بعد جو ہے ایک خطاب آپ نے فرمایا، اور خطاب فرما کر آپ فرما رہے صحابہ سے فرما رہے کہ میں تم نے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. حدیث ثقلین کس وجہ سے فرما رہے اور کیا فرما رہے کہ مصطفیٰ، ایک روایت ہے کہ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے، یعنی ہر ایک کی اہمیت اتنی ہے کہ جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے رسول فرما رہے کہ اگر تم ان کو تھام لو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اللہ کے رسول معیار ہدایت جن کو قرار دے، یہ موصوف آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو چھوڑ دیں گے اگر ہم تو ہم ہدایت یافتہ مل جائیں گے. ارے بھائی کیا علماء سو کا مرحلہ نہیں بیان کیا گیا؟ آپ اگر علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہیں گے اور پھر ان کا تعامل ہے، یعنی دیکھیں معاملہ اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ صحابہ کا تقابل نہیں کریں گے. اہل بیت کا ہر وہ موقع پہ جہاں ان کی تقدیس شانی ہوتی ہے، ان کے مقامات میں جو ہے یعنی گراوٹ کا مرحلہ ہوتا ہے، تو بالکل وہاں پر تقابل اہل بیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس قسم کی آپ بتائیں کتنی نازیبہ بات ہے. کیونکہ دور حاضر کے لوگوں کا نام لیا گیا، لیکن اہل بیت کہہ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بات کرنے، اپنی گفتگو کرنے اور اپنے خطاب میں آپ مخلص ہیں؟ نہیں، آپ کچھ اور میسج اور کچھ اور پیغام اور کچھ اور ایسا راستہ ہے جس کی راہ آپ ہموار کر رہے ہیں. اور اس کا اثر سننے والوں کے ذہن پر تو یہی ہوگا کہ بھئی ان کو وارث بنایا گیا، اہل بیت کو وارث نہیں. ارے بھائی وہ ہمارے معیار ایمان ہے، وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، وہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے. ہم نے اور آپ نے نہیں مقرر کیا. سفینہ نوح اللہ کے رسول نے ان کو قرار دیا ہے کہ جو اس میں سوار ہوا، اہل بیت جو ہے سفینہ نوح کے مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا نجات پایا، اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. مطلب کیا ہوا اس کا کہ ہدایت بھی انہی کے مرہون منت ہے، نجات بھی انہی کے مرہون منت ہے. اگر کوئی ان سے بغض و عناد رکھتا ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، وہ قرآن سے کنارہ کش ہے، وہ اللہ کے رسول سے کنارہ کش ہے، وہ ہدایت سے کنارہ کش ہے. اب وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جنت کے راستے پہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو تھامنے کی تاکید خود مصطفیٰ نے فرمائی ہے. اور یہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ بتائیں کیا کسی محب رسول کا دل اور اس کی زبان اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ وہ اس قسم کے جملے کہیں، جبکہ معلوم ہے کہ مصطفیٰ نے یہ فضائل اہل بیت کے بیان فرمائے، یہ مراتب اہل بیت کے بیان فرمائے. اور یہ حال ان لوگوں کا ہے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی ایک تقدیس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کسی کی شان گھٹانے کا کہ بھئی ہم کسی سے کہیں کہ آپ تو بڑے حسن و جمال والے ہیں مگر فلانے سے کم ہیں.
آپ میں تو بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، لیکن تھوڑا یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ مزاج بھی ہے. تو ہم تعریف کہاں کر رہے ہیں، ہم تو تنقید کر رہے ہیں اسی بات کی، کسی اور کے آڑ لے کر اس کی تنقید کر رہے ہیں. بس یہی حال کر رکھا ہے. پھر دیکھیں صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل بیت صحابہ نہیں ہیں، وہ بھی تو صحابی ہیں. کم سے کم یہ تو سمجھے کہ یہ نور علی نور دوہرا کا مرتبہ ہے. صحابیت کا بھی شرف رکھتے ہیں اور اہل بیت نبوت ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں. تو ان کی تو دوہری تعظیم ہونا چاہیے. اب صحابہ کا کیا معیار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اعزا و اقارب سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسند ہے. یعنی آپ جو ہے اہل بیت نبوت حسنین کریمین مولا علی، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے تھے کہ آپ اعلان فرماتے کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے قرابت دار ہیں. جو صحابی ہیں وہ تو یہ کہیں، اور یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب اور اپنی عقلیں لگائے اور اپنی عقلی جو ہے داستانیں بیان کریں اور پھر اس کو جو ہے قرآن و حدیث کا جامع پہنا کر گمراہی کے راستے پر خود بھی جائے اور عامت الناس کو بھی دھکیلے. کتنا عجیب لگتا ہے. آپ بتائیں حضرت صدیق اکبر یہ فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس قسم کا قول ہے. آپ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بی بی پاک آپ سے رسول اللہ سب سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا میں بھی سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کو عزیز رکھتا ہوں اور آپ سے جو ہے محبت کرتا ہوں. عزیزان کے نام پر یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے. ان کو معلوم تھا کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان سے محبت نہ کی جائے. ان کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ نجات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ان سے تعلق استوار نہ رکھا جائے. ان کو معلوم تھا، وہ مصطفیٰ کے اس فرمان کو سمجھتے تھے کہ ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامان کو تھاما نہ جائے. ان کو پتا تھا یہ آج کل پتہ نہیں ہے کس قسم کا نشہ یہ لوگ کر رہے ہیں، کیسی جو ہے خباثتوں میں مبتلا ہے. اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب نئی باتیں، اور ہر روز ایک نئی بات. کبھی کہا کہ بھئی سید بڑا، جو غیر عالم جو سید ہے وہ اور عالم دونوں کے درمیان فرق بناتی. عجیب و غریب بحث ہے. عزیزان آپ بتائیں کیا ضرورت ہے ان معاملات کی؟ اس سے کون سے دین کے معاملے؟ ارے بھائی ویسے ہی سادات کی تعظیم و تکریم لوگ کیا کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں. مشائخین کے معمول اور ان کا طریقہ کار یہ کہ اگر سادات میں سے سید ہے تو اس کو اچھی جگہ بٹھایا، عزت کی جگہ پر اس کو بٹھایا جاتا، بہترین عزت کا معاملہ اور برتاؤ اس کے ساتھ کیا جاتا جو بھی سادات کا فرض ہے. اور خانقاہوں میں آج بھی یہ معمول ہے. اللہ ماشاءاللہ آج کل جو ہے یہ جو ذہن اور یہ جو فکر دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مقصود اصل یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے یعنی وہ جو توقیر اور وہ جو تعظیم اللہ کے رسول کو مقصود ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آل مصطفیٰ کی جو تعظیم و توقیر ہے، سادات کا، سیدوں کا جو ادب و احترام ثابت نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ انہی باتوں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. آپ جب ایسی باتیں کریں گے نہیں، کسی کو کیا پڑی ہے بھائی؟ وہ تو اپنے وہی نقوش اس کے ذہن میں وہی ہے، نہیں ہمارے ابا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا تعظیم کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ نہیں اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان سے اونچے مقام پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، تعظیم و توقیر کا مرحلہ کرنا چاہیے، ان کو ہدایت تحائف دیتے رہنا چاہیے تاکہ یہ جب خوش ہوں گے تو ان کے جد کریم رسول اللہ بھی خوش ہوں گے. اور یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں ایک جذبات میں آ کر یا جذبات میں بہ کر یہ میں بات کر رہا ہوں. آپ پڑھیں کتابوں میں آپ کو پتہ چلے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک شہزادے تشریف لاتے ہیں. عمر غالباً 14 یا 15 سال آپ کی بیان کی گئی، سادات میں سے ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں، کسی معاملے کے لیے تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے ان کا جو دور حکومت ہے بیان کیا گیا کہ ان کا دور حکومت خلافت مصر تھا. یعنی جو دور خلافت تھا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی اور امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو دور تھا،
تو فرمایا کرتے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دور کی یادگار ان کی خلافت تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے ہر معاملے کو محفوظ رکھا، ہر ایک کے مرتبے کے ساتھ برتاؤ کیا، انصاف کی کوشش کی. وہی جو برکت ہے کہ ان کی خلافت میں جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی خلافت کی جھلک ان کی خلافت میں پائی جاتی تھی. چنانچہ وہ جب تشریف لائے تو اب تشریف لانے کے بعد ان کو جو ہے بڑے اعزاز کے ساتھ بلند مقام پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا، اور ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ بڑے بلند مقام پر بٹھانے کے بعد ان کے ساتھ بڑے ادب کے اور بڑے بہترین انداز میں گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا مقصد تھا، کس لیے تشریف لائے، اور پھر جو بھی حد و آداب والے، حالانکہ آپ کی عمر اس وقت کم نہیں، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے بزرگی کی عمر میں تشریف کرتے ہیں، آپ کی عمر بزرگی والی ہے، اور یہ جو آنے والے ہیں بالکل نوجوان ہیں، 13, 14, 15 سال کی ان کی عمر ہے، لیکن ایسا ادب کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ کوئی جلیل القدر اور معظم شخصیت ہے. ظاہری اعتبار سے بول رہا ہوں، وہ جلیل القدر اور معظم تو اس لیے تھے ہی وہ کیونکہ رسول کے گھرانے کے ہیں، لیکن جو ہے ظاہری اعتبار سے بول رہا ہوں، یعنی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی معیوب لگتا ہے، کوئی ضعیف العمر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے سامنے کا بچہ ہے، میں اس کا ادب کیوں کروں. یہ اصولی بات ہے، میرے سامنے کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر بہت زیادہ کیا بھی جائے تو پھر ایک شفقت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں تعظیم و تقدیر کا اظہار نہیں ہوتا. بھئی بزرگوں کو شفقت کرنا ہے چھوٹوں پر، اس کا اظہار ہوتا، لیکن یہاں پر تعظیمی انداز میں جو تمام معاملات بجا لا رہے ہیں، عزت کے مقام پر بٹھایا، اچھے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے بڑے اس سے پوچھ رہے ہیں. دیگر درباری موجود ہے، تمام درباریوں کو جو ہے اور جو کچھ موجود تھے ان کو نظر انداز کر دیا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو سیدزادے ہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے دل کو تسکین پہنچانے، سکون پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مطلب براری کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ کہ دیگر جو لوگ تھے وہ حیران ہیں کہ بھئی ایک نوجوان بچہ، میں نے جیسے ابھی عرض کیا نا، بھئی نوجوان ہے، عمر جو ہے 13, 14, 15 سال ہے، اور ایسے نوجوان کے سامنے یہ حسن ادب کا مظاہرہ، اور یہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ عالم اسلام کے خلیفہ وقت ہے، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا عہدہ، اور آپ بہت بڑے جلیل القدر عالم و فاضل بھی ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ. تو اب تعجب تو ہوگا، جو بیٹھے ہوئے ان کو تعجب ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنی جو ہے بزرگی ہونے کے باوجود، اتنی رفعت شان ہونے کے باوجود ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، ایک نوجوان بچے کے ساتھ یہ برتاؤ ہے. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ چلے گئے. جانے کے بعد کسی نے دبے لفظوں میں عرض کیا کہ حضور، اب ظاہر سے بات یہ تمام تر مراتب، یہ تمام تر مناسب ہے، اتنا آپ کا مرتبہ ہے، اتنا آپ کا رتبہ ہے، اور یہ نوجوان بچہ آپ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، دراصل میں نے یہ چاہا کہ میں اس کے دل کو خوش کروں تاکہ جو ان کی جو جدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا قلب مبارک خوش ہو، اور جب آپ کا قلب خوش ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. کیا برتاؤ عزیزان کرام، یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا تھا. اب اگر ایسی باتیں کریں گے تو کون کس کی عزت کرے گا؟ کوئی سید غیر عالم ہے تو ٹھیک ہے، عالم ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ، غیر عالم سید ہے تو اس کا مرتبہ کم. عجیب و غریب قسم کی بات. اور یہ ان بحثوں کا اور ان باتوں کا مقصود صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت کے مقام و مرتبے کو مجروح کیا جائے، ان کی شانوں کو گھٹایا جائے، اور ان کو جو عظمت اللہ اور رسول کی جانب سے ملی ہے اس میں کمی کی جائے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول کو کتنی ٹھیس پہنچا رہی ہوں گی، کتنی تکلیف پہنچا رہی ہوں گی، کیا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہی ہوگی اس قسم کی حرکتوں کے سبب. عزیزان گرامی اوقات، اور یہ ایک عمومی طور پر مزاج مخصوص طبقے میں پایا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو کھلا مخالف نہیں ہے، خوارج، اور کچھ وہ ہے جو ڈھکے چھپے انداز میں، جو ڈھکے چھپے انداز میں ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا اثر اور اس کا نتیجہ خدا نخواستہ اگر ہم آج اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو ہم کو اس صورت میں ملے گا کہ لوگ جو ہے زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اہل بیت سے برگشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر کچھ لوگ ان کی مخالفت کی وجہ سے رافضیوں اور شیعوں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں. اور یہ ہو رہا ہے. یہ بیچارے سادہ لو لوگ، میں ان کو سادہ لو تو نہیں کہوں گا،
بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ جو ہے برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال بارگاہ رب العزت میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق خاطر محبت خاطر رکھنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔